ویلکم ٹو دا شو اور آپ سب کو 23 مارچ مبارک ہو۔ آج ظاہر ہے پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ ایک خواب جو پاکستان تھا اس کو ریزولو کیا گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ اچیو کیا جائے گا۔ آج ہم پاکستان کے جو دیگر سیاسی امور ہیں ان پہ بات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے حکومت کے ساتھ، کیا وہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ کالعدم تنظیموں کو پشت پناہی حکومت پاکستان دے رہی ہے، کیا وہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ہے، کیا اپنے والد صاحب کے کیسز سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہے، کیا یہ محض سیاست ہے یا اس میں صداقت بھی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہاں پہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیل میں نہیں ہیں، نواز شریف صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے نواز شریف صاحب کے لیے کیا ان سٹور ہے؟ کیا وہ باہر جا سکتے ہیں؟ کیا پیچھے سے پارٹی کا کیا ہوگا؟ مریم صاحبہ کی اپنی سیاست ہے، ایک اپنی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے جو ایونٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ جس طرح سے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ایک چھوٹے ملک کی پرائم منسٹر ہونے کے باوجود ایک بین الاقوامی طور پہ ایک سٹیچر اور ایک اسٹیٹس وومن شپ دکھاتے ہوئے ایک بہت بڑی لیڈر بن کے ابھری ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ کیا اس میں کچھ سبق ہو سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور دیگر بڑے لیڈران کے حوالے سے، انکلوڈنگ ہمارے اپنے ملک میں؟ اس کی ہم بات کریں گے، اور پھر پاکستان انڈیا تعلقات کی بات کریں گے کہ کیا یہ تعلقات اب بین الاقوامی تو ہیں، بائی لیٹرل ہیں بھی یا نہیں، یہاں پہ اور بھی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو اس ریلیشن شپ کو گورن کرتے ہیں، تو آگے یہ ریلیشن شپ کس طرف جائے گی؟ 1.5 بلین تقریباً لوگوں کے تحفظ کا سوال ہے، یہاں پہ ان کی زندگیوں کا سوال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی صاحب۔ مبشر زیدی صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور جنرل امجد شعیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ ریگولر ہمارے گیسٹ بھی ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مبشر صاحب، اگر آپ سے میں شروع کر سکوں، آج پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی تھی، تو تھوڑی سی اس سے بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستانیت کیا ہے آج؟ اگر مردان میں ہمیں کوئی سن رہا ہے، لاڑکانہ میں ہمیں سن رہا ہے، اس سے آپ کس طرح جڑتے ہیں؟ ہمارا جو لاسٹ ٹائم پاکستانی ہے، چاہے ہم شیعہ پاکستانی ہوں یا ہم پختون پاکستانی ہوں یا ہم سندھی پاکستانی ہوں یا ہم سنی پاکستانی ہوں، ہم پاکستانی ہیں، تو آج یہ کیا چیز ہے جو آج بھی جوڑتی ہے ہم سب کو؟ دیکھیے، جوڑتی تو بالکل وہ ریزولوشن ہے جو پاس ہوئی، جس کے بعد پاکستان بنا، جس میں بات ہوئی کہ مسلمز جو ہے ان کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے بھی کہا کہ ایسی مملکت جس میں ہندوز بھی اپنے مندر جا سکیں گے، کرسچنز بھی جا سکیں گے اپنے، تو وہاں تک تو بات ٹھیک رہی، مگر قائد اعظم کے بعد آئی تھنک ہم یعنی پرپس تھا کہ مسلمان ڈسکرمنیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ، تو وہ ایسے زندگی گزار سکیں جہاں وہ اپنی ریلیجس فریڈم کے ساتھ اور اپنی پرائیورٹیز کے ساتھ ایک آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ ہوا لیکن یہ کہ قائد اعظم کی جو رحلت ہوئی، اور وہ کیونکہ 1948 میں ہی ہو گئی تھی، تو بہت زیادہ ایک دم ویکیوم کریٹ ہوا اس سے، اور وہاں سے پھر بیچ میں آپ کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوئے، آمریت۔ اچھا، اگر محمد صاحب قائد اعظم اگر اور اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیتا تو، اور اگر وہ 5-10 سال رہ جاتے آگے انچارج، کیا اس ملک کی تقدیر کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہو سکتی تھی، کیونکہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے وہ تو دیکھا، ان کی سٹرگل دیکھی، پاکستان بنا، اس کے بعد انہوں نے ایک پورا سٹرکچر بھی دیا، لیکن جو فالوورز تھے شاید اس کو اس طرح سے لے نہیں سکے۔ اگر قائد اعظم خود رہ جاتے، لیکن نا جناح صاحب کے ساتھی جو ہیں نا سر مبشر صاحب، وہ جب تک ہمیں انڈیپینڈنس ملتی ہے زیادہ تر they had passed away. بالکل، a lot of them had passed away. جناح صاحب was already a bit weak and a bit obviously aging, but he was the undisputed leader. تو وہ لیڈرشپ اگر رہ جاتی تو کیا چینج ہوتا آپ کے خیال سے؟ وہی جس کو آج ہم رو رہے ہیں کہ وہ مملکت جس میں سب ایک ہوتے۔ بدقسمتی ہے، اب آپ نے بات کی کہ مردان والے سے میں کیوں نہیں کنیکٹ کر سکتا، نہیں، میں نے پوچھ رہا تھا کہ کس طرح کرتے ہیں آپ؟ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اٹس آل اباؤٹ کہ ریاست ایکول اپورچونٹی دیتی ہے کیا ریاست نے ایکول اپورچونٹی دی بلوچستان کو؟ کیا ایکول اپورچونٹی دی اب جو فارمرلی فاٹا ہے اس کو؟ ہم نے مرکزیت رکھی پنجاب کو ڈیولپ کرنے میں، اور کچھ حد تک یہاں کراچی کو ڈیولپ کرنے میں، جو کہ ہو گئے۔ کراچی تو خیر پہلے سے تھا، ایک وہ پاکستان بننے کے بعد ایک ہب بھی بن گیا، باقی توجہ ہم نے رکھی پنجاب کی طرف۔ اب
کہنے کو بات تلخ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود یہ ڈویژنز کریٹ کی اوور دا ایئرز. پھر پولیٹیکل ایپتھی آنی شروع ہوئی جب آمریتوں کے لمبے لمبے دور آئے 10-10 سال کے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک کوشش ہوئی کہ پولیٹیکل ایپتھی کریٹ کی جائے، کہ لوگوں کو سیاست سے نفرت سکھائی جائے، ٹھیک ہے. اور پھر اپنے جو لوگ ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے ہماری سمجھا کہ ان کو ہم سیاستدان بنائیں، چاہے وہ انیشلی بھٹو ہوں، اس کے بعد نواز شریف ہوں، اب شاید عمران خان ہوں. مبشر صاحب، کیا میں یہ سمجھوں کہ ایک بڑی وجہ جس سے انسان سے جڑتا ہے، چاہے وہ الاباما کا امریکن ہو اور پھر فار لیفٹ میں کیلیفورنیا، ناردرن کیلیفورنیا کا ہو، تو وہ جڑتا ہے اس چیز سے کہ ایک نظام ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک پولیس ہے. ایک جوڈیشری آپ کو انصاف دے رہی ہے، پولیس آپ کو تحفظ دے رہی ہے، آپ کو ریاست پانی دے رہی ہے، آپ کو جو ایک سسٹم ہوتا ہے ایک ریاست کا، وہ آپ کی فوج آپ کو تحفظ دے رہی ہے. تو آپ کا بیسکلی جو ہے نا، آپ جوڑتے ہیں جب ایک سسٹم میں ہم سب کلیکٹیولی اگر بلیو کریں تو وہ سسٹم بھی ہمیں جوڑ دیتا ہے، چاہے ہم الگ زبان بولیں، چاہے ہمارے گھر کا ماحول مختلف ہو، لیکن ہم اس سے جڑتے ہیں. بالکل. پھر یہ ہے کہ وحید کو اور مبشر کو اور جنرل شعیب صاحب کو ایکول رائٹس ملیں، ان کے حقوق ایک جیسے ہوں، ایکول اپارچونٹیز ملیں، مطلب ان کے لیے آگے بڑھنے کی جو راہیں ہیں وہ بالکل ایکول ہونی چاہیے، کہ آپ بھی اس میں اگر ہے آپ مجھ سے برائٹ ہیں، ہاں آپ برائٹ ہیں، آپ آگے نکل جائیں گے، بالکل ایسا ہوگا. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے بہت کچھ بیچ میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں، ڈرفٹ کیا. اس میں ہمارے سویلین لیڈرز کا بھی بہت زیادہ قصور ہے. میں انہیں قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے جو وعدے دکھاتے ہیں عوام کو حکومت کرنے سے پہلے، وہ جب حکومت میں آ جاتے ہیں، they are contributory to یہ جو ہمارے سسٹمز نہیں بن پائے، جو ہمیں جوڑنے تھے، جو فیئرنیس ہونی تھی سوسائٹی میں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ شاید میرٹ پہ نہ آتا ہو، اس کو آپ کسی، حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو آپ اگر ایک ایسے شخص کو لے آئیں گے حکومت میں، نیپوٹزم ہے، تو یہ بھی تو کرپشن ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، جو ریئل ریپریزنٹیشن تھی وہ ختم کر دی. ایک تو پولیٹیشنز قصوروار آپ ٹھہراتے ہیں، اور آپ کس کو دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ فوجی عامر بہت بڑے قصوروار رہے ہیں، ایوب خان سے لے کر کے اس کے بعد، کیونکہ سسٹمز نہیں بن سکے، بالکل سسٹمز نہیں بنا سکے. میں ایکولی دیکھیں، ہم جب ریاست کی بات کرتے ہیں نا، اس میں فوج بھی آتی ہے، اس میں حکومتیں بھی آتی ہیں، تو ایک کسی کی طرف انگلی کر دینا از ناٹ دی آنسر. فیر انف. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ سے پوچھوں گا سر، قرارداد پاکستان کا دن ہے، آپ اسلام آباد میں ہم سے یہاں کراچی میں، اور ہمارے ایک ویور کوئی مردان میں ہو، کوئی کوئٹہ میں ہو، کوئی سبی میں ہو، کوئی لاڑکانہ میں ہو، اس سے آج آپ کس طرح جڑتے ہیں سر کہ آپ یہ پاکستانیت، جو ہمارا لاسٹ نیم پاکستانی ہے، چاہے آپ سویلین پاکستانی ہوں یا آپ فوجی پاکستانی ہوں، آپ شیعہ ہوں یا آپ سنی ہوں، آپ پٹھان ہوں یا آپ سندھی ہوں، آپ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، آپ پاکستانی ہیں. تو what does that mean to you and what is it that binds us together to be Pakistanis? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بنیادی طور پہ تو وہ آئیڈیالوجی ہی ہے جس کی بنیاد پہ ہم سارے اکٹھے ہوئے، ورنہ تو مختلف جگہوں پہ رہنے والے لوگ، ان کی عادات مختلف، ان کا کھانا پینا، رہن سہن مختلف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مذہب کا بھی فرق ہے، جیسے بھی آپ مختلف سیکٹس کی بات کر رہے تھے. تو اصل چیز جو جوڑ رہی ہے وہ آپ کو یہ سرزمین ہے، جس کو ایک آئیڈیالوجی کے تحت آپ نے اکٹھا کیا یا حاصل کیا. اب چیز یہ ہے کہ یہ ہم بات کر رہے تھے، مبشر بات بالکل درست کر رہے تھے، قائد اعظم زیادہ دیر تک نہ رہے، لیکن اس کے بعد جو ہمارے لیڈر تھے 11 سال میں انہوں نے 7 وزیر اعظم اپنے بدلے، کسی کو ٹکنے نہیں دے رہے تھے. 7 وزیر اعظم، اور نہرو صاحب کو یہ کہنے کے لیے جرأت ہوئی کہ میں نے اپنے جوتے کے اتنے تسمے نہیں بدلے جتنے پاکستان نے اپنے وزیر اعظم بدل دیے ہیں. یہ ہماری حالت تھی. یعنی آپ سوچئے کہ 1947 میں اتنی قربانیوں کے بعد جب ایک ملک ملا، ہم لوگ اس وقت سڑک پہ کوئی کار نظر نہیں آتی تھی، غربت تھی، آپ کی جیب میں پیسے نہیں تھے، حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن ہم ایک قوم تھے. اس وقت ایک جذبہ تھا، ایک قوم تھے، ایک دوسرے سے کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ بھئی آپ ایک قوم کس طرح تھے، کہ سب مسلمان تھے زیادہ تر، ایک قوم کس طرح تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے لاہور، اور جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے لاہور پہنچے
تو لاہور میں ہمیں کسی نے دھتکارا نہیں، کچھ نہیں کیا، ہمیں اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا وہاں پہ لوگوں نے، اور یہ سب اسی طرح وہاں پہ مرج ہو گئے. کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور پہلے سالوں میں ہمیں بھارت سے خطرہ تھا. آپ کو اگر یاد ہو تاریخ تو کشمیر کی جنگ آتے شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد بھارت نے دیا کہ جی وہ ہمارے ملک پہ حملہ کریں گے، کیونکہ کشمیر میں وہ خوش نہیں تھے جو ہم نے جو کچھ کیا. تو اس وقت اس طرح قوم اکٹھی تھی، یعنی افواج ہماری بڑی مختصر تھیں، عوام زیادہ تر ویپنز لے کے، وہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ دی جاتی تھی اور عوام میں جوش تھا. سر وہ تو ایک پاکستان بنانے کا جذبہ تھا جو سپیل اوور بھی کر رہا تھا، لیکن آج آپ کس طرح سے یہ پاکستانیت ہمیں جوڑتی ہے؟ میں آگے بتاؤں نا، پاکستانیت میں آپ نے دراڑیں ڈالی ہیں. اس میں جو دراڑیں آئی ہیں وہ یہ دیکھیے کہ آپ کی لسانیت کی بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹیز بن گئے، لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کے لیے کام کیا ہے. صوبائیت کی بنیاد پہ پارٹیاں، پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں، اپنی اپنی سیاست چلا رہی ہیں، منافرت کر رہی ہیں. آپ بہت ساری ایسی ہیں یہاں پہ اجازت دیں، ابھی بریک کی طرف جائیں گے صاحب سے، پھر یہی اسی چیز کا جواب لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج پاکستان ڈے ہے، 23 مارچ جب قرارداد پاکستان جو ہے وہ پاس ہوئی تھی. اسی لیے میں نے آج اس جیکٹ کا انتخاب کیا. یہ جیکٹ میں نے سلوائی تھی کیونکہ پچھلے 2 جو لارڈز میں ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں وہ دونوں پاکستان جیتا تھا، اور وہ میں نے جا کے لنڈن میں دیکھے تھے، اور کچھ کیونکہ وہاں پہ تیاری کر کے عموماً جایا جاتا ہے. لارڈز ایسا ایک میدان ہے کرکٹ کا، ہوم آف کرکٹ بھی اسے کہتے ہیں. تو دس جیکٹ ہیز بین لکی، ناٹ دیٹ آئی کمپلیٹلی بلیو ان لک، بٹ پاکستان دونوں وہ ٹیسٹ میچز جیتا تھا، اور آج جو ہے آئی واز فیلنگ پیٹریوٹک، تو میں نے پھر سے وہ جیکٹ پہنی. جنرل امجد شعیب صاحب، آپ سے پوچھوں گا سر، لسانی پارٹیز بننے کی ایک بڑی ریزن ہے کہ کیونکہ ایکول اپرچونٹی سب کو نہیں تھی تو وہ ایکسپلائٹ کیا پارٹیوں نے. وہ نہیں، پارٹیوں کو نہیں سپورٹ کر رہے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ اٹ از بیکاز آف ان ایکول ٹریٹمنٹ. بات یہ ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ نہ ہونا، آپ ٹریٹمنٹ بہتر مانگ سکتے ہیں. میں بلوچستان میں پوسٹڈ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بلوچستان میں لیڈرز کو پیسہ ملتا رہا ہے، پیسہ بلوچستان کو ملتا رہا ہے، لیکن سارا کھایا جاتا رہا ہے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، پہلا دور تھا ان کا، وہاں آئے اور بلوچستان کے انہوں نے ایم پی ایز وغیرہ کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں اتنا پیسہ اور چاہیے. نواز شریف صاحب نے میری موجودگی میں کہا وہاں پہ کہ ہم نے 500 ملین ابھی آپ کو چند دن پہلے ریلیز کیا، اور مجھے پتا چلا کہ آپ نے اس کی پجیرو گاڑیاں لے لی ہیں. اور وہ اتنے ڈھٹائی سے انہوں نے کہا جی وہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے. یہ سارا قصور صرف ان کا نہیں ہے، گورنمنٹ کا، فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بھی قصور ہے جو کھاتے رہے. دیکھیں آپ ایک چیز سنیے، مجھے مبشر بھائی کے اپنے ویوز کا پتا ہے، آپ ہمیشہ عامر کی بات کرتے ہیں. آپ آرمی نے اگر سیکھا کہ وہ دوبارہ نہیں آنا چاہتے، تو کیا ہمیں اپنی کوالٹی آف ڈیموکریسی نہیں بہتر کرنی چاہیے؟ ان لوگوں کو بیٹھ کے تجزیہ کرنا چاہیے، اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ جب بھی کسی عامر کو موقع ملا آنے کا، اس سے پہلے آپ نے کیا حالت کی ہوئی تھی ملک کی. سر تو اس کا مطلب ہے کہ عامر تیار بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ حالت خراب ہو تو ہم آ کر کے پھر پاور سنبھال لیں. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کروں، آپ نے کہا کہ 11 سال جو ہے اس کے بعد پولیٹیشنز آپس میں لڑتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں، ٹھیک ہے، جہاں کولیشن گورنمنٹس بنتی رہیں لیٹ 90s اور ارلی 2000s تک، وہاں پر بھی 2 سال کے بعد حکومتیں بدلی. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیے، بنگلہ دیش میں کیا ہوا. تو یہ تو سر پولیٹیکل پروسیس تو یہی اسی کا نام ہے نا کہ آپ آگے چیزوں کو بڑھنے دیں. پھر لسانی بنیادوں پر تنظیمیں یا فرقہ واریت تنظیمیں سر جنرل ضیاء کے دور میں بنی نا سر، تو وہ بھی تو ایک عامر تھے. جنرل صاحب کو ذرا کمپلیٹ کرنا ہے. جی جنرل صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے پچھلے 11-12 سال میں کیا فرق پڑا ہے؟ اب 11-12 سال سے سول حکومتیں ہیں، آج 7-8 مہینے ہو گئے اس پارلیمنٹ کو، ایک بھی بل پاس نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی کسی سوائے انڈیا کے اگریشن کے معاملے میں اکٹھے ہوئے. اس کے علاوہ اگر مجھے بتا دیں کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی نے کوئی یہاں پہ بات کی ہے. اگر آپ امپروو نہیں کریں گے ڈیموکریسی کو، لوگ اٹھا کے باہر ماریں گے، یہ یہاں انقلاب آ جائے گا. کیونکہ لوٹ مار کے کرنے والے کو آپ 2 پولیٹیکل پارٹی سامنے رکھی ہیں، نون لے لیں، یہ وہ خاندانی قبضہ ہے. اور کیا ہے یہ؟ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے انقلاب آ جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. میرا بیٹا کسی کا کوئی انقلاب کی طرف سے انقلاب اچھا ہوتا ہے، مان لیا کرے تھوڑا سا. نہیں، ایوولوشن از پریفرڈ، بٹ جہاں نہیں ایوالو اگر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیے، ہم میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی میں جا سکتا ہے؟ ہمیں
آپ کے لیے پاکستانیت کیا ہے یہ بتا دیں. لیکن میری بات سنیے، لیکن زرداری کے گھر میں جو پیدا ہوا وہ اگلا وزیر اعظم بن سکتا ہے، جو نواز شریف کے گھر میں پیدا ہوا وہ اگلا وزیر اعظم بن سکتا ہے. آپ، میں یا کوئی ہماری اولاد ان سے 1000 گنا بہتر نہیں بن سکتی. یہ لوگ ہیں، ان کو 25,000 روپے کی نوکری کوئی نہ دے اگر یہ جا کے مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں، لیکن یہ وزیر اعظم بن جائیں گے. آپ کیوں نہیں حقیقتوں کو دیکھتے؟ سر کیوں بنے یہ بھی تو سوچیں گے نا ایک لمحے کو. سر اس سوال کے اوپر بھی تو رہیں گے کہ کیوں بنے اور کس نے بنایا. لیکن سر ایک رخ دیکھ لینا جو ہے وہ بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے، دوسرا رخ جو ہے اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو یہ ان لوگوں کو جب لے کر کے کون آیا سر؟ وہی عامر تھے جنہوں نے انہیں بنایا، انہیں لا کر کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ کرپٹ ہے، یہ لوگ نااہل تھے. تو جنہوں نے لا کے مسلط کیا عوام کے اوپر ان کو، وہ کیا ہے؟ آپ دونوں میرا گلا خراب ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سر. اچھا دیکھیں جین صاحب، میری ایک سیکنڈ، میری جی سر ایک بات میں کروں. دیکھیں آپ کہہ دیجئے، یہ مجھ پہ الزام دے دیں کہ اچھا میں نے بٹھائے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو الیکٹ نہ کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج جو جمہوریت ہے اس کو ٹھیک کریں. اگر حکمرانی کا حق صرف اسی طبقے کو دینا ہے تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کی بات تو کرنی ہے نا. آپ نے رونا اگر پچھلا کہ فلاں لے کے آیا فلاں بیٹھ، اگر اس سے یہ جمہوریت ٹھیک ہوتی ہے تو میں بالکل آپ نہیں، ہم صرف اس طبقے کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیل میں ہونا چاہیے تھا نا جو نواز شریف صاحب کو لے کے آئے، جو جنہوں نے زرداری کے ساتھ ڈیل کروائی، بلوچستان حکومت گروائی، جنہوں نے ڈیل کی زرداری کے ساتھ کہ پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ نہیں دینا اپوزیشن کو. تو وہ لوگ بھی تو سر ہیں نا اس قابل پھر کہ ان کو بھی اس سارے کے سارے پروسیس میں پکڑا جائے. نہیں، میں آپ کو آ کے 100 دفعہ کہوں کہ فلاں کو ووٹ نہیں دینا، آپ میرے کہنے پہ نہیں دیتے تو خراب آپ ہیں. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آرمی نے اگر کسی کو نکال کے یہاں پہ خود حکومت نے سنبھال لی تو آپ جوتے پہ لکھیں گے. آپ کو کیا ڈر ہے کسی کا؟ فکر صرف اس بات کی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو آئندہ ماشاء اللہ لگتا نظر آئے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے ڈر تھا، ماشاء اللہ لگ گیا تو یہ مجھے کھا جائیں گے. لیکن جب آپ کے پاس قانوناً آدمی کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور اگر وہ کہے جا کے فلاں کو ووٹ دے دو تو آپ سب سے بڑے مجرم آپ ہیں جب آپ نے کہنے پہ مان لیا. تو بالکل میں کہتا ہوں نہیں سر، مجرم وہ نہیں ہے جس نے مان لیا، مجرم وہ ہے جو منا کر لے کر کے آیا کہ جناب یہ راستہ ہے پاور میں جانے کا. مانتے ہو تو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، نہیں مانتے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں کراچی میں کئی دفعہ میں میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں، وہاں پہ میں نے لوگوں سے پوچھا ووٹ کس کو دینا، انہوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی ان 2 چوروں کو ہم کئی دفعہ آزما چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان بھی شاید فرشتہ نہ ہو، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس شاید کوئی ایسا پروگرام نہ ہو کہ وہ کر سکیں، لیکن یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ ہم صرف ایک ہی کو ووٹ دیتے ہیں، انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کو بار بار آزما چکے ہیں. اچھا جن صاحب، اب آپ نے سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کے خیال سے پاکستانیت آج کیا ہے؟ دیکھیں پاکستانیت آج بھی وہی ہے جو اس زمانے میں تھی. اگر وہ ہم اس کو چھوڑیں گے تو ہٹ جائیں گے. اور جو ہماری آئیڈیالوجی وہ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی 2 نیشن تھیوری. پہلے آپ سب اپنے 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ تو ایک بنیاد تھی، آپ نے ملک حاصل کر لیا. ہم سارے اب یہاں پہ میجورٹی مسلمان ہیں، صحیح، نیچرلی اسلامک رول ہے، لیکن پاکستانی ہیں. پاکستانی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. میرے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے میرے سر آپ کے نزدیک پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ لیکن آپ کے نزدیک کیا آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلامی ریاست اور سب کے برابر حقوق، مذہب سے ہٹ کے جو اسلامی ریاست میں گارنٹیڈ ہوتے ہیں. یہ ریاست مدینہ میں گارنٹیڈ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں اس میں موجود. یہ وہ ریاست ہے جو آپ نے، ہم نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہیں، قصوروار ہم ہیں. آئیڈیالوجی غلط نہیں، بالکل یہی ایگزیکٹ. ہم نے ریاست کا اپنا نقشہ بدل کے اپنے چلیں اب میں اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں گا کہ کسی ایک چیز پہ آپ دونوں اگریڈ ہیں، تو اب ہم دوسرے اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں جو کہ آج کی سیاست ہے. سر یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی کافی ان کی محاذ آرائی اس وقت ہو رہی ہے حکومت وقت سے، عمران خان صاحب سے، اور وہ انگریزی میں سپیچ کر کے کالعدم تنظیموں کی پشت پناہی کا الزام لگاتے آئے ہیں عمران خان صاحب پہ اور حکومت وقت پہ، جس کو کہ پی ٹی آئی کی حکومت غداری دیکھتی ہے. ایک صاف وہ کہتے ہیں کہ یہ تو
فورن ماسٹرز کے لیے پینڈر کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں اور اصل مقصد ہے اپنے کرپشن کے کیسز سے بچنے کی. تو کیا اس سے سر ویور کیا سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ اب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں کسی کو غدار نہیں کہوں گا اور نہ ہی کہنا چاہیے. اس ملک میں سب کا ایک جیسا مفاد ہے اور سب ہم پاکستانی ہیں. فرق صرف یہ آ جاتا ہے کہ ہم سارے ایک جیسا سوچتے نہیں, ہم سب کے مفادات ایک جیسے نہیں ہیں, ہم سب کی جو سوچ ہے یا خیالات ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اپنے طور پہ ہو سکتا ہے کہ بلاول یہ بات اپنے دل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں, لیکن یہ وقت نہیں تھا. دو نقطہ نگاہ سے, ایک تو ہماری ہندوستان کے ساتھ اس وقت کنفرنٹیشن تھی, یہ حالات ایسے نہیں تھے کہ آپ باہر اٹھ کے ایسی بات کریں پبلکلی. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف تو جی آئی ٹی بن سکتی ہے لیکن کالعدم تنظیموں کے خلاف جی آئی ٹی نہیں بنتی. اب یہ وہ چیز ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ ان کو رونا اپنی کرپشن کے پکڑے جانے کا ہے. وہ دکھ ہے کہ وہ جی آئی ٹی کیوں ہوئی. اب یہ اگر وہ اکٹھی اس طرح کی بات نہ کرتے تو شاید اس سے یہ امپریشن نہ ملتا, لیکن اگر وہ جینوئنلی چاہتے بھی ہوں کہ اس پہ جی آئی ٹی بنے تو جو خود اچھا سر ابھی کتنی افیکٹو ہوگی بلاول صاحب کی بات پبلک میں؟ ٹھیک ہے, آپ کے خیال سے وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کرپشن کیسز کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, تو یہ افیکٹو ہوگی, لوگوں میں ریزونیٹ کرے گی یہ بات؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نہیں تو اس سے پاکستان حکومت پہ پریشر پڑے گا کام کر سکتے ہیں فورن پاورز کا کہ بھئی دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. جی میرا نہیں خیال. دیکھیں اچھا نہیں کوئی پریشر نہیں. یہ کچھ دنوں یعنی کی بات یوزلیس ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر ان کے مقدمے آگے چلے, اگر ان کے مقدمات آگے چلے تو کس طرح دیکھیں ابھی جیسے جیسے مقدمات آگے بڑھ رہے ہیں ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور وہ ایسے ہی اچانک انہوں نے آگے یہ بات چیت جو شروع کر دی ہے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد, وہ ان کی ذہنی کیفیت بتا رہی ہے کہ اندر ایک انتشار ہے, ایک پریشانی ہے. ورنہ ان باتوں کو پبلکلی مثال کے طور پہ وہ درست بھی کہہ رہے ہوں, میں نہیں کہتا ان کی اپنی خواہشوں کے ایسے, بٹ ٹائمنگ دکھاتی ہے کہ سیلف سرونگ ہے بات, چاہے صحیح بھی ہو. پارلیمنٹ میں جا کے آپ بات کر لیتے, آپ حکومت کو کہتے کہ جی ہمیں پہلے بریفنگ دیں ان کیمرہ کہ جی آپ کیا کر کیا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کچھ ایسا کام کر رہی ہو, اگر نہیں کر رہی تو حکومت کے ساتھ یہ اٹھا لیں. اب ہم بریک کی طرف جائیں گے. جنرل امجد صاحب کا بے انتہا شکریہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, لیکن اس بریک کے بعد مبشر زیدی صاحب کے ساتھ اور اسی ٹاپک اور آگے جو آج کی سیاست ہے پاکستان ڈے سے خاص کر اس کو جوڑتے ہوئے اس پہ گفتگو کریں. ویلکم بیک فرام دا بریک. بلاول بھٹو زرداری سر, یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے, کالعدم تنظیموں کے حوالے سے, کیا اپنے کیسز سے ریلیٹڈ بات ہے؟ بات اگر درست بھی ہے تو ٹائمنگ کیا اس وجہ سے ہے, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کا ریاکشن ہے یہ, خاص طور پہ جو کل کی ان کی ٹویٹ تھی اس سے شاید مجھے بھی تھوڑا سا اختلاف ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ریاکٹ کیا ہے جس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد پورا میڈیا شروع ہو گیا ان کو ڈب کرنے کے لیے, جس کی ہم بات کریں کہ پاکستانیت چھوڑ کے ہم اور آپ ایک دوسرے کو غدار یا غیر مسلم اور پتہ نہیں کیا کیا ہم ڈب کرنا, تو یہ برانڈڈ غدار تو نہیں کوئی کہہ رہا ہوں نے, لیکن کیا از دس irresponsible politics؟ I don't think so. دیکھیے بات یہ ہے کہ کالعدم تنظیموں کی پشپنائی کی بات تو پرانی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن اس وقت جس زور و شور سے ہو رہی ہے, کیا اس کا تعلق ان کے کیسز سے فرار حاصل کرنا ہے کہ انٹرنیشنل کچھ پریشر آئے؟ دیکھیے نہیں آئے گا نا انٹرنیشنل, کہ یہ حکومت بولے نہیں یہ باتیں نہ کرو ہم تمہیں جانے دیتے ہیں, کیا ہوگا؟ پریشر تو آئے گا ہی نہیں نا. انٹرنیشنل پریشر تو چھوڑ دیں, اب دنیا آگے نکل چکی ہے, تو اب اگر یہ سوچیں گے کہ unlike General صاحب, you think it's justified what Bilawal is saying? I'm not saying it's justified. I'm saying کہ یہ کہنا کہ یہ جو ٹائمنگ اس کی غلط ہے, ٹائمنگ غلط نہیں ہے, اٹس اے ریاکشن. دیکھیں یہ باتیں ہم سب کرتے رہتے ہیں, جنرل صاحب نے بھی کی ہیں, میں نے بھی کی ہیں, کہ بالکل ٹائم از ہیئر. اس وقت یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ تو ایسا ہی ہے کہ میں بھی آپ سے پوچھ لوں آپ یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں, اس ٹاپک پہ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ٹائمنگ از امپورٹنٹ. نہیں, ٹائمنگ از امپورٹنٹ, بٹ دا تھنگ از کوئی ایسی چیز ہو جو دنیا نہ جانتی ہو جو بلاول صاحب کہہ رہے ہوں, کیا نہیں جانتے؟ اس وقت کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وقت دیکھیں اس وقت وہ ریاکٹ کرے نا, کیونکہ ہمارے میڈیا نے ان کو دیکھیں ہمارے میڈیا نے دبا کر کے ان کو جو ہے نا غدار ثابت کیا. نظر ہی آ رہا ہے شہباز شریف, حمزہ شہباز تو باہر تک گھومتے ہوئے آ رہے ہیں, نواز شریف ابھی تک جیل میں. تو کیا ہم اس سے یا تو یہ سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں,
यहाँ में से ये समझें कि अब शहबाज शरीफ साहब के थ्रू शायद नवाज शरीफ साहब के भी हों, नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं, यहाँ शहबाज शरीफ साहब पार्टी चलाएं जब तक मरियम साहिबा का भी मामला लीगली हल हो, उन पे जो पाबंदी है वो हटे, और फिर मरियम साहिबा आएँ। अब वो जब तक तो शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी इसको बना चुके होंगे। तो ये शरीफ ख़ानदान और PML नून की सियासत को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुझे हमेशा से शहबाज शरीफ साहब की एक डिफरेंट अप्रोच रही है। वो ये समझते हैं कि कोजिंग अप टू एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट टुगेदर, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दागी भी हो गए और बागी भी हो गए हैं। तो वो जो है सर, लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब को पार्टी दे के नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं इलाज क्यों देंगे? नहीं देंगे ना, आप ये नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने मरियम इज द चोजन वन फॉर हिम। वेल, आई थिंक मरियम लुक्स द लीडर, बट शहबाज शरीफ साहब से अगर ये नहीं बात तय होगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट भी तो नहीं ठप्पा लगाएगी ना इस पे। नहीं, ना लगाए। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की जो सपोर्ट है वो नवाज शरीफ की वजह से, वो शहबाज शरीफ की वजह से। इन अदर वर्ड्स, आप कह रहे हैं कि ये नहीं होने जा रहा कि शहबाज शरीफ साहब टेक ओवर करें PML नून को डी फैक्टो जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं कर तो लिया है उन्होंने। देखें, टेक ओवर तो कर लिया है, वो प्रेसिडेंट हैं PMLN के। और मरियम साहिबा भी पार्टी पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रही हैं। नहीं आ रही क्योंकि इन लोगों की पहले कोशिश ये है कि किसी तरीके से लीगल चक्रों से हटने। हाँ, लीगल मरियम साहिबा हैज अ होल लाइफ अहेड ऑफ हर। अभी तो शी इज यंग। दैट्स व्हाट आई बिलीव सो कि मरियम और बिलावल के लिए फ्यूचर तो उन्हीं का है। अच्छा, अगर अब हम जा सकें, कुछ वक्त थोड़ा है तो इस टॉपिक को थोड़ा हम कट शॉर्ट करेंगे, इस पर मज़ीद बात भी करनी थी, लेकिन चलें एक सवाल इस हवाले से मैं कर लूँ। आपने कहा आइंदा के लीडर आपको बिलावल और मरियम साहिबा नज़र आ रही हैं, तो इमरान खान आपको एक लीडर ऑफ फॉर द फ्यूचर भी नज़र आ रहे हैं या वन हिट वंडर? देखिए, मेरे ख्याल में वन हिट वंडर ही होंगे शायद उनकी हुकूमत, जिस तरह से उनकी गवर्नेंस अभी चल रही है। देखिए, वक्त नहीं देंगे आप उन्हें? नहीं, वक्त क्या, उनके पास 5 साल है भाई, अभी तो 7 महीने हो सकता है वसीम अकरम प्लस हो जाए बुज़दार से। अगर आप बुज़दार साहब की मुझे गारंटी देते हैं, मैं आपको इमरान खान की गारंटी दे देता हूँ। यहीं बैट लगाते हैं और 5 साल के बाद हम दोबारा मिलते हैं। वसीम अकरम के साथ क्या गुजरती होगी? अच्छा, बहरहाल देखें, अब इंडिया पाकिस्तान की जहाँ हम बात करते हैं, मेरा थोड़ा सा सर ये सेंस है कि इंडिया पाकिस्तान अब एक बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं है। अब मुझे लगता है कि इंडिया का बिहेवियर एक अलग एक्सेस से भी कंट्रोल्ड होता है। एक ट्राईपार्टाइड अगर वेस्टर्न इंटरेस्ट की एक अलायंस एक कंस्पिरेसी थियरिस्ट देगा, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, टू काउंटर चाइना, वेयर पाकिस्तान एंड ईरान आर क्लियरली ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ इजराइल। तो क्या ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है ये अब इस बायलैटरल रिलेशनशिप को हाईजैक कर चुकी है? इट्स नॉट एज सिंपल एज के लुक वी वॉच द सेम मूवीज, वी रीच द सेम बुक्स, सो लेट्स बी फ्रेंड्स। इट्स नॉट दैट सिंपल एनीमोर। It was never that simple anymore. हमने बहुत दफ़ा ट्राई कर लिया। But is it even bilateral anymore? लेकिन मुझे तो देखें, मुझे अपने मुल्क का देखना है। तो मैं जब देखता हूँ ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स आफ्टर पुलवामा, जिस तरह से हमारी रियासत ने रिएक्ट किया है चीज़ों के लिए, तो मैं तो मेरा बड़ा दिल जो है वो बंधा है। मतलब कॉन्फिडेंस शायद रेस्टोर हुआ है इस हद तक कि हाँ, हम केपेबल हैं एक बिल्कुल ही बेलिजरेंट और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में टू ऑफ द बेस्ट वीक्स फॉर द गवर्नमेंट एंड द आर्मी, यस, वाइजली रिएक्ट किया। इसमें सब एक पेज के ऊपर नजर आए। मैच्योरिटी, मैंने ये मैच्योरिटी देखी नहीं है, मिनिस्टर ने भी दिखाई, बिल्कुल ऑपोजिशन ने दिखाई। मतलब ऑपोजिशन ने दिखाई, ये वो इट वाज अ प्राउड कपल ऑफ वीक्स और यही वो पाकिस्तानियत है जो हमें ढूंढनी चाहिए। इस दफा मनाने का मजा ही जो है वो मुझे बिल्कुल वो अभिनंदन जो चाय हमारी पी रहा है, हाँ बिल्कुल, वो आई थिंक वो सिंबल, यू नो, इट सिंबलाइज्ड आवर मैच्योर अप्रोच क्योंकि बड़े अरसे टू अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम दैट वी सॉर्टेड बिल्कुल वेरी इफेक्टिवली। और मोदी साहब का जो है वो मैसेज आया 23 मार्च के लिए, तो वी हैव कम लाइक रियली फुल सर्कल। हाँ, मुझे ये लगता है कि हम पूरे वाइजली हमने सिर्फ कहा हाँ हम चाहते हैं, दिस टाइम अराउंड वी मेंट इट। और शायद उसी की वजह से जो हमारे अभिनंदन के ऊपर भी बड़ा हो रहा था कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब इमरान खान ने डिसीजन लिया तो आई थिंक वी हैव मेड अ वाइजर मूव्स Absolutely, I think Khan साहब appeared very statesman-like. इसमें हमें न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर नहीं भूलनी चाहिए कि जिस तरह से दैट स्टेट्सवुमन, दैट प्राइम मिनिस्टर हैज बिकम द लीडर ऑफ हार्ट्स। पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसी मिसाल, एक इतने छोटे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर जिनका एक्सपोजर क्या होगा एज अ वर्ल्ड लीडर, और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे बाय कैरेक्टर नॉट कंट्रोवर्सी वो बन के उभरी।
اور جتنی تعریف کرنی چاہیے میرے خیال سے کم ہے ان کی. بالکل, اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان کہ آپ نے کہا کہ آج سے ٹھیک ہے یہ وہ ہو گیا, آئندہ اسلحہ سیمی آٹومیٹک بین ہے, 3 روز قبل 1 ہفتے کے بعد ایکشن لیا نا. ہم تو نیب کا بس وہ پھر اس کے بعد ٹی وی ٹاک شوز, بھائی اب یہ کر دیں گے تو وہ ان دی اینڈ ہمارا نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا مجھے بتائیے نا, کہاں اٹ فزلڈ آؤٹ. انہوں نے اوور نائٹ نیشنل ایکشن پلان بنا کے امپلیمنٹ کر دیا, ان کی قوم نے انہیں سپورٹ کیا, لیکن ہمارے یہاں بھی لوگ بیچارے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ریاست ایسے گول گول گھومتی رہتی ہے, اور سوائے اس کے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نازک موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں. What about the clarity with which she came on, اور ہمیں بھی ہوتا ہے نا کہ جب کچھ ہو جاتا ہے ہم کلیئر نہیں ہوتے کہ مذمت کرنی ہے صرف انسیڈنٹ کی, لیکن جو اس سے چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ان کی بات نہیں کرنی, ان کو ایڈریس نہیں کرنا. صحیح بات. تو کلیئرٹی بھی کا بھی تو بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں کلیئرٹی آتی ہے ول سے, کہ آپ اگر ول ہے آپ میں نا, آپ ہمارے ہاں اے پی ایس جیسے واقعے نے جس نے ملک کو ہلا دیا, سب کو مجھے آپ کو رلا دیا, مطلب ہمارا دل خون کے آنسو رویا, لیکن آج کہاں ہیں ان کے پیرنٹس کی جو جوڈیشل انکوائری ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. جب پہلے ہم سنتے تھے کہ بھئی ملٹری اینڈ سویلین قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے شاید, اب تو دیکھیں بالکل ایک پیج پہ ہے, بلکہ پیج ہی وہ ہے. بالکل. تو اب تو کچھ ہو سکتا ہے. اب تو کوئی وہ بات نہیں ہے نا کہ سیاستدان بولے نہیں مجھے تو ان سے ووٹ لینے, ان کو کچھ نہ کرو, یا فوج بولے کہ بھائی ہم اگر یہاں چلے گئے تو ہمارا بلو بیک ایسا ہوگا, ہم نہیں سنبھال. ایسی اب کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہو, ہم نے ضرب عزم میں یہ دکھا بھی دیا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کل عدم تنظیموں کی بات ہے, the sooner the better ہم ان کا کچھ کریں, ورنہ یہ بار بار ہمارے لیے ایک ڈسکریڈٹ ہونے کا, پوری دنیا میں رسوا ہونے کا جو ہمارا سامان ہوا ہے وہ انہی کل عدم تنظیموں. مبشر صاحب یہ بتائیں, جب کہ یہ ملینیل جنریشن ہے, انٹرنیٹ کی, ٹویٹر کی جنریشن ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا, خان صاحب نے پرفارم نہیں کیا نا, یہ انہی کو باہر پھینک دیں گے. یہ وہ نہیں ہے جو مہاجرازم پہ ووٹ دیتے ہیں یا بھٹوازم پہ ووٹ دیتے ہیں یا پنجابی پہ ووٹ. یہ آگے کی جنریشن جو ہے میرے خیال سے ہم سے بہتر ہے اس طرح سے, بہت ساری طرح سے نہیں بھی ہے بہتر, لیکن اس طرح سے بہت بہتر ہے. لیکن تو کیا امید کر سکتے ہیں سر کہ جن فضول چیزوں پہ ہم نے آج تک ووٹ دیے ہیں, اب آگے والی جنریشن کم سے کم جو ہے وہ ایک بہتر پاکستان بنائے گی؟ دیکھیں بہتر پاکستان تب بنائے گی جب ہماری سیاست کو آپ اس نئی جنریشن کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے. ابھی تو آپ نہیں کنیکٹ کر پا رہے سیاست کے ساتھ, تو یہ بچے کیا کر پائیں گے؟ جس جگہ آپ کو الیکشن لڑنے کے لیے 5 سے 10 کروڑ روپے آپ کو چاہیے ہو ایک الیکشن لڑنے کے لیے, جس کی لمٹ الیکشن کمیشن نے 20 سے 30 لاکھ روپے مقرر کی ہے, تو یہ تو دیکھیں ہمارے یہ جو اوپر یہ جو نئی جنریشن ہے, you really think کہ 5, 8, 10, 15 سال میں they will tolerate this nonsense that we tolerated? دیکھیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب ان کی ایج میں ہم لوگ تھے تو ہم بھی کہتے تھے واٹ نان سینس, اور ہم بھی اپنے اوپر والی جنریشن کو یہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا قصور ہے, آپ نے کیوں کمپرومائز. چلیں لیٹس اینڈ آن اے پازیٹیو نوٹ, بیکاز جو کچھ بھی ہے ہمارا ملک ہے, اور ہمارے ملک میں بے انتہا پازیٹیوز بھی ہیں. وی آر اے کنٹری آف 200 ملین اور مور. وی آر, اگر سر آپ ہمارا مقابلہ کریں, آپ بھی ٹریول کر چکے ہیں, آپ ملیشیا, سری لنکا, اچھے ممالک کا نام لے رہا ہوں میں, سعودی عرب کے نام نہیں لے رہا صرف, کہ جو بہت ہی تھیوکریٹک سٹیٹس ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایسے ممالک کی جہاں آپ حکومت کے خلاف بات کریں جس طرح ہم کھل کے آج بات کر پاتے ہیں. پاکستان is one of the freest countries in its category. اب let's face it, we are not a first world country. We are not a liberal democracy. اور دوسرا یہ کہ خوش بھی ہیں, ریزیلینس بھی ہے, کہ آپ نے پچھلے 18 سال بدترین دہشت گردی, ٹھیک ہے, آپ کے میرے دوست بہن بھائی. And what doesn't kill you makes you stronger. Yes. اس purple patch کے بعد there are certain economic realities we have to face, but آج یہ ہم رپورٹ کر سکتے ہیں کہ تمام تر کشیدگی اور نیوکلیئر وار کی بات پرائم منسٹر مودی کا میسج جو ہے وہ خیر سگالی کا اور فیسیلیٹیشن کا عمران خان پرائم منسٹر پاکستان کو آیا ہے. اینڈ we've really come full circle here with Pakistan looking very very good and looking on top, and اللہ کرے اسی طرح ہم آگے میچورلی اپنی ریاست کو, اپنے آئین, اپنی ڈیموکریسی, اپنے سسٹمز کو, اپنی فوج کو, ان ساری چیزوں کو جو پاکستان ہے اسی طرح ذمہ داری کے ساتھ آگے لے کے چلیں. اور ہماری امید ہے کہ جو انہوں نے سنا انہیں پسند آئے گا. میرے ٹویٹر ہینڈل پہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پہ کچھ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. پاکستان ڈے آپ کو پھر سے بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ اگلے جمعے کی شام 8:05 پہ پھر ملیں گے.